وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک وصحبک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان بھی عطا کیا اور ماہ رمضان کا ایک مزید جمعہ بھی عطا فرمایا، لیکن یہ چیز دل کے لیے دردناک ہے کہ یہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جیتے جی ماہ رمضان کے اور بھی جمعے عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کے کچھ دن تو ہیں اور یہ بھی گنتی کے ہیں، بہت جلد یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں کی قدر نصیب فرمائے۔ آج ہم جس بندہ خدا کے بارے میں بات کریں گے، ان کے نبی ہونے نہ ہونے کے بارے میں تو دونوں باتیں ہیں، ان کے زمانے میں بھی کئی باتیں ہیں کہ ان کا زمانہ کون سا تھا، ان کے لقب کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ ان کو ذوالقرنین کیوں کہا جاتا ہے۔ ان ساری باتوں سے قطع نظر اللہ پاک نے ان کا ذکر بڑی شان سے فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ میں نے جب اصحاب کہف کا ذکر کیا تھا تو میں نے اس وقت بیان کیا تھا کہ قریش مکہ تو چونکہ ان پڑھ تھے، جاہل تھے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ان لوگوں نے کئی اور حربے استعمال کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کے۔ انہی حربوں میں سے، انہی حرکتوں میں سے ایک طریقہ انہوں نے یہ بھی اختیار کیا جو علمی طریقہ تھا، خود تو ان کو آتا جاتا کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے یہود مدینہ سے رابطہ کیا، چونکہ ان کو تورات دی گئی، بنی اسرائیل میں علم چلتا آیا تھا، اور انہی کے لوگ جو ہے وہ یہود مدینہ میں بھی موجود تھے، تو انہوں نے وہاں رابطہ کیا کہ بھائی کوئی بات ایسی بتاؤ جو ہم ان سے پوچھیں جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کوئی ایسی بات بتاؤ جو یہ بتا نہ سکے، جس کا جواب ان کو نہ آئے۔ تو یہود مدینہ نے 3 سوال لکھ کر بھیجے کہ یہ پوچھو، اگر یہ بتا گئے تو پھر سمجھ لینا کہ یہ واقعی پیغمبر آخر الزماں ہے، اور اگر یہ نہ بتا سکے تو پھر یہ سچے نبی نہیں ہو سکتے۔ ان 3 باتوں میں ایک اصحاب کہف کی بات تھی، ایک روح کے بارے میں سوال تھا، اور ایک ذوالقرنین کے بارے میں سوال تھا۔ چونکہ یہود مدینہ پہلے سے جانتے تھے ان چیزوں کو، ان کی کتابوں میں یہ باتیں پہلے سے موجود تھیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زمانہ جانتا تھا کہ ان کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے، یہ کسی کے شاگرد نہیں ہے، یہ کسی کے سامنے بیٹھے نہیں ہیں پڑھنے کے لیے، انہوں نے کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی ہے، کسی کے سامنے زانوں میں تلمس طے نہیں کیے۔ تو ان کو یہ یقین تھا کہ چونکہ نہ انہوں نے پڑھا ہے، نہ یہ کسی کے پاس بیٹھے ہیں، نہ انہوں نے سیکھا ہے، یہ کیسے جواب دے سکیں گے۔ لیکن جس کا رب فرمائے اقرأ بسم ربک الذی خلق، میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کش استاذ ہو، ایسا امی جو کسی سے پڑھا نہیں، آپ فرماتے ہیں وہ امی ہو اور حضور ہوں تو وہ کسی استاذ کے پاس جانے کی زحمت کیوں کرے؟ کیا کفایت اس کو اقرأ ربک الاکرم نہیں؟ ایسا امی کس لیے منت کش استاذ ہو، کیا کفایت اس کو اقرأ ربک الاکرم نہیں؟
جس کا رب اس کو پڑھا رہا ہے اس کو کسی دنیا والے کے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور سے جب یہ سوال کیے گئے تو اصحاب کہف کا بھی واقعہ آپ نے سن لیا، روح کے بارے میں بھی 15ویں پارے میں اللہ نے جواب دے دیا۔ اب تیسرا سوال جو تھا، اللہ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اللہ نے پورا ایک رکوع تفصیل کے ساتھ جو ہے نا وہ نازل فرمایا۔ جناب ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زیادہ معتبر بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے نیک بندے ولی اللہ تھے۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ جناب خضر کے کزن ہیں، حضرت خضر کے خالہ زاد ہیں۔ اللہ نے آپ کو پوری دنیا کی بادشاہی عطا فرمائی، یعنی پوری دنیا پر بادشاہت کرنے والے 4 لوگ ہوئے، جن میں سے 2 کافر تھے اور 2 مومن تھے۔ ان 2 مومنوں میں سے ایک اللہ کے نبی جناب سلیمان علیہ السلام ہیں اور دوسرے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ذوالقرنین حضرت خضر علیہ السلام کے کزن، یہ بادشاہ ہیں۔ حضرت خضر ان کے ساتھ ان کے دستے راست تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات پڑھی ہوئی تھی کتابوں میں کہ حضرت نوح کی اولاد میں سے ان کی آگے ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ایک ایسا شخص ہوگا جو آب حیات پیے گا، اللہ اس کو موت سے چھٹی عطا کر دے گا، یعنی وہ بہت جیے گا، آخر کار موت آئے گی قیامت کے قریب، لیکن تب اس سے پہلے اللہ اس کو زندگی عطا فرمائے گا۔ یہ چاہتے تھے وہ پانی میں پیوں۔ اب یہ دونوں حضرت خضر اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں اس پانی کی تلاش میں سفر کرتے ہوئے نکلے۔ قرآن فرماتا ہے اتنا سفر کیا کہ اس مقام پر پہنچ گئے کہ جہاں سے آگے دنیا ہی ختم ہو گئی تھی۔ مغربی کنارے کی طرف جب سفر کیا، حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیۃ، فرمایا کہ جب مغرب الشمس کے مقام پر پہنچے، یعنی یہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جتنا یورپ ہے، یہ انگلینڈ ہے، یہ فرانس ہے، یہ سارے رستے طے کرتے ہوئے، چونکہ بادشاہ تھے، بڑی شان و شوکت والے بادشاہ تھے، اللہ نے ان کو بادشاہی کا ہر گر عطا فرمایا تھا، ہر ہنر عطا فرمایا تھا، ہر سبب عطا فرمایا تھا، ان کو کسی لحاظ سے کمی نہیں تھی، نہ کسی ہتھیار کے لحاظ سے، نہ کسی اختیار کے لحاظ سے۔ یہ رستے میں ہر جگہ پر جہاد کرتے جاتے تھے اور توحید باری تعالیٰ کا جھنڈا گاڑتے جاتے تھے، حتیٰ کہ جب یہ مغربی سائڈ کے آخری کنارے پر پہنچے، مغربی سائڈ یہ ہے جس کو ہم یورپ کہتے ہیں، یہ ہماری مغربی سائڈ ہے، ہم مشرقی سائڈ ہیں۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ اس کنارے پر پہنچے کہ جہاں آگے پانی کے سوا کچھ نہیں تھا، اور وہاں پر آپ نے دیکھا جب سورج ڈوب رہا تھا، قرآن نے اس کو مغرب الشمس کا نام دیا، اس جگہ کو سورج کے ڈوبنے کی جگہ، حالانکہ سورج ڈوبتا نہیں ہے۔ یہ ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے، ہم کسی دریا کے کنارے کھڑے ہوں، کسی سمندر کے کنارے کھڑے ہوں اور مغرب کا وقت ہو، تو ہم جب دیکھتے ہیں سورج ایسے نیچے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، پانی کا اور سورج کا کنارہ آپس میں جب مل رہے ہوتے ہیں، ہمیں یوں لگتا ہے سورج اس میں ڈوب رہا ہے، حالانکہ سورج سمندر سے بہت بڑا ہے، سورج زمین سے بہت بڑا ہے۔ وہ اگر ایک طرف ڈوب رہا ہوتا ہے تو کسی دوسری طرف زمانے کو روشن کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، وہ سمندر میں ڈوبتا نہیں ہے۔ یہاں ہمیں اس وقت سورج نظر نہیں آ رہا، لیکن امریکہ میں اس وقت سورج نظر آ رہا ہوگا، مغربی ممالک میں سورج نظر آ رہا ہوگا۔ یہ رب کا چلایا ہوا وہ چرخہ ہے جو کبھی رکتا نہیں ہے۔ ہماری چیزیں گارنٹی کی آؤٹ آف گارنٹی ہو جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، جام ہو جاتی ہیں، لیکن جو رب نے چلائی ہیں صدیوں پہلے بھی جیسے چل رہی تھی آج بھی ویسے ہی چلتی نظر آ رہی ہے، اور صدیوں بعد بھی ایسے ہی نظر آتی رہیں گی۔ 3 سفر قرآن نے آپ کے ذکر کیے، جانب غروب کا، مغرب الشمس کا، دوسرا مشرق الشمس کا، یعنی حضرت ذوالقرنین۔ اچھا، یہ پانی آب حیات کے معاملے میں وہ بات، حضرت خضر اور حضرت ذوالقرنین میں سے نکلے تو دونوں تھے، بادشاہ یہ تھے،
لیکن رب کو کچھ اور منظور تھا. اس پانی تک ان کی رسائی تو نہیں ہوئی، اللہ کے نبی حضرت خضر کی رسائی ہوئی ہے، اور انہوں نے وہ آب حیات پی رکھا ہے. اللہ نے آج بھی ان کو زندگی عطا فرمائی ہوئی. ان کے نصیب میں وہ نہیں ہوا، حضرت خضر کے نصیب میں وہ ہوا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی حیات عطا فرمائی ہوئی ہے. اور جب اللہ کا حکم ہوگا قرب قیامت، ان کو بھی کل نفس ذائقۃ الموت کا وعدہ ان کے ساتھ بھی پورا ہوگا. وہ آب حیات انہوں نے پیا اور اللہ نے ان کو زندگی عطا فرمائی. حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ ادھر مغرب الشمس پر قرآن نے اور بھی تفصیل بیان کی. وہاں انہوں نے جس قوم کو پایا، اس قوم چونکہ وہ کافر قوم تھی، ان میں سے کچھ ایمان لے آئے، کچھ کو انہوں نے پھر جنگ کے ذریعے جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچایا. مقصد جہاں بھی گئے ہیں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اب یہ مشرق شمس کی طرف نکلے. قرآن نے ان کے اس سفر کو بھی بیان فرمایا ہے. جب یہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچے، سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر ہو آئے، اب اس طرف گئے جہاں سورج طلوع ہوتا نظر آتا ہے. یہ بلخ کی سائڈ، یہ مشرق وسطیٰ کی سائڈ، یہ باختر کا مقام، اس طرف حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کرتے جاتے ہیں حتیٰ کہ ایک ایسے مقام پر پہنچے وہاں سے سورج طلوع ہوتا نظر آتا ہے. وہاں پر بھی آپ نے رب کی توحید ہی کا پیغام دیا. تیسرا سفر ہے آپ کا شمال کا، جو سب سے اہم سفر ہے، اور اس کو بھی قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے. اور قرآن مجید بیان فرماتا ہے کہ جب آپ وہ سفر کرتے کرتے جانب شمال پہنچے تو آپ نے وہاں پر ایک ایسی قوم پائی جس کی زبان اور تھی، آپ کی زبان اور تھی. وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ ان کی بولی بغیر پڑھے بھی سمجھ رہے تھے، لیکن آپ کے لشکریوں کو ان کی زبان سمجھ نہیں آتی تھی، آپ کے فوجیوں کو ان کی زبان سمجھ نہیں آتی تھی. وہ قوم لا یکادون یفقہون قولا، وہ بات سمجھتے ہوئے محسوس نہیں ہوتے تھے، لیکن ان کی جو پریشانی تھی نا وہ حضرت ذوالقرنین تک پہنچ گئی. اور ان کی پریشانی کیا تھی؟ ان کی پریشانی یہ تھی، انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم پر ہر سال میں ایک آفت طاری ہوتی ہے جس کو یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے. یاجوج ماجوج ایسی قوم ہے، احادیث کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ قوم ہے جو کھیت کھلیان تو دور کی بات ہے، سانپ بچھو بھی کھا جاتے ہیں، انسانوں کو بھی کھا جاتے ہیں. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب قرب قیامت کے نکلیں گے نا تو ان کا جو پہلا دستہ گزرے گا ایک حوض سے، بحیرہ تبریہ سے، جو 10 میل لمبا ہے، پانی سے بھرا ہوا ہوگا. ان کا جب پہلا دستہ وہاں سے گزرے گا تو وہ سارے پانی کو اس طرح پی جائے گا کہ پچھلا دستہ آ کے دیکھے گا وہاں سے دھول اڑ رہی ہوگی. وہ کہیں گے یہاں کبھی پانی بھی موجود تھا. یہ لوگ جدھر جائیں گے تباہی مچاتے جائیں گے، حتیٰ کہ یہ ساری دنیا کے اندر فساد کر دیں گے. صرف 3 شہر ہوں گے جن میں یہ داخل نہیں ہو سکیں گے. ایک مکہ ہے، ایک بیت المقدس ہے، اور تیسرا میرے آقا کا مدینہ ہے. ان 3 شہروں میں یاجوج ماجوج نہیں داخل ہوں گے. بقیہ قیامت کے قریب جب وقت آئے گا تو یہ ساری دنیا میں پھر جائیں گے. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر دنیا میں تشریف لا چکے ہوں گے، اور وہ اہل ایمان کو لے کر ایک پہاڑ پر ہوں گے. اور جب یہ ساری کائنات میں فساد کر چکیں گے تو کہیں گے اب زمین والوں کو تو مار لیا ہے، اب آسمان والوں کو بھی مارنے چلو. یہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے، اور خدا کی قدرت ہے وہ تیر خون آلود ہو کر نکلیں گے تو یہ لڈیاں ڈالیں گے، دیکھو ہم نے آسمان والوں کو بھی مار دیا. یہ خدا کی قدرت ہے، یہ خدا کی بے نیازی ہے. پھر اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا کریں گے، جس کی وجہ سے ان کی گردنوں میں کیڑے پڑ جائیں گے اور یہ فوراً مر جائیں گے. ساری زمین بھر جائے گی ان کی لاشوں سے، ایک چپا زمین بھی خالی نہیں ملے گی، ساری کائنات میں بدبو پھیل جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جو ان کو اٹھا کے پھینک دیں گے جہاں رب چاہے گا. یہ یاجوج ماجوجی قوم یہ ان لوگوں پر ظلم کرتی تھی جو حضرت ذوالقرنین سے عرض کر رہے ہیں حضور ہم پر یہ ظلم کرتے ہیں، ہمارے لیے کوئی انتظام کر دیں ان سے حفاظت کا. کہتے ہیں آپ ایسا کریں، کوئی ایسا کام کر دیں کہ ہم ان سے بچ جائیں، آپ جتنا مال کہیں گے ہم آپ کو دے دیں گے. حضرت ذوالقرنین کو وہ قوم کہہ رہی ہے، میں صرف قرآن کی آیتیں نہیں پڑھ رہا، صرف خلاصہ عرض کر رہا ہوں. حضرت ذوالقرنین کہتے ہیں میرے رب نے مجھے تم سے زیادہ دیا ہوا ہے،
مجھے تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں تمہارے لیے ضرور انتظام کروں گا، تم میری مدد کرو اپنی جسمانی طاقت سے، اب کچھ جو چیز تم کو کہتا ہوں وہ لے کر آؤ تاکہ میں تمہاری حفاظت کا انتظام کر سکوں۔ اب وہاں پر خدا کی قدرت ہے، حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو پہاڑیوں کے درمیان ایک درہ تھا تقریباً 50 میل کا، 50 میل کا درہ، جہاں سے یاجوج ماجوج آتے تھے اور بہار کے موسم میں ہر چیز کو فنا کر دیتے تھے، ہر چیز کھا جاتے تھے، تر چیزیں جتنی ہوتی تھی ساری کھا جاتے تھے، خشک چیزیں جتنی ہوتی تھی ساری لاد کے لے جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمین کو کھودنے کا حکم دیا، اس زمین کو اتنا کھدوایا کہ جب پانی کی تہہ تک پہنچ گئے نا تو آپ نے تانبے کا لکوڈ تیار کروا کر اس کے اندر پتھروں کو بھگو کے سب سے نیچے بنیادیں رکھنا شروع کی اور کہا کہ لوہے کے بڑے بڑے پیس لے کر آؤ۔ آپ نے دونوں کناروں پر ادھر بھی لوہے کے پیس لگائے، ادھر بھی لوہے کے پیس لگائے، اور پھر اس دیوار کے اندر لکڑی اور کوئلہ بھرا، 50 میل لمبی، 10 فٹ چوڑی، 29 فٹ لمبی دیوار اونچائی پہ۔ پھر اس لکڑی اور کوئلے کے اوپر جب وہ فل ہو گئی نا، آپ نے پھر اس کے اوپر تانبا، پگھلا ہوا تانبا ڈال کے کہا اس کو آگ لگا دو۔ اب ذرا آپ تصور کریں وہ کیا چیز بنی ہوگی، یعنی جس کے نیچے بھی تانبے کا رانگ ڈالا گیا ہے، اس پتھر کو اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے، جس کے اندر کوئلہ بھرا گیا ہے، جس کے اندر لکڑی بھری گئی ہے، جس کے دونوں طرف لوہا رکھا گیا ہے، 50 میل لمبی یہ دیوار بن رہی ہے، اور پھر اس کو فل کرنے کے بعد پھر پگھلا ہوا تانبا اس کے اندر فل کر دیا گیا ہے اور پھر اس پر آگ لگائی گئی ہے۔ اندازہ کریں وہ کیسی مضبوط دیوار بنی ہے۔ آج صدیاں بیت گئی ہیں، قرآن فرماتا ہے جب تک رب نہیں چاہے گا یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گے۔ اس کو سد سکندری کہا جاتا ہے۔ آپ کا نام اصل سکندر ہے، ذوالقرنین آپ کا لقب ہے، اور لقب کی وجہ بھی بہت ساری وجوہات ہے۔ ایک وجہ یہ لکھی چونکہ آپ نے دنیا کے دونوں کناروں کی سیر کی، دونوں کناروں کی۔ کرن کہتے ہیں ایک کنارے کو اور دوسرے کنارے کو، ذل کرنین 2 کناروں والا، ایک سینگ والا دوسرے سینگ والا۔ آپ کو ذوالقرنین کہنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ آپ کے سر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ غبار رکھا تھا دونوں طرف جیسے سینگ ہوتے ہیں، اس بنا پر بھی آپ کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ آپ کو ذوالقرنین کہنے کی اور بھی کئی وجوہات ہیں۔ آپ کو ذوالقرنین کہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کے والدین اعلیٰ نسب کے تھے، والدہ کی طرف سے آپ بڑی اونچی شان والے تھے، والد کی طرف سے بھی آپ بڑی اونچی شان والے تھے، اس وجہ سے بھی آپ کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ حضرت عثمان غنی کے بارے میں ذوالنورین کا سنتے ہیں نا، 2 نوروں والے، ایسے ہی 2 سینگوں والے، 2 کناروں والے، 2 اعلیٰ نسبوں والے، ظلمت اور نور میں داخل ہونے والے، 2 بڑے ملکوں پر بادشاہی کرنے والے، کئی ایک وجوہات ہیں۔ آپ کا اصل نام اسکندر تھا اور اس دیوار کو آج بھی سد اسکندری کہا جاتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس دیوار کو مکمل فرما لیا نا تو اس قوم کو جس نے آپ سے التجا کی تھی دیوار بنانے کی، اس قوم کو آپ نے واضح کر دیا کہ جب تک میرا رب نہیں چاہے گا اس دیوار کو یہ قوم توڑ نہیں سکے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے یاجوج ماجوج روز آتے ہیں اس دیوار کو توڑنے کے لیے، اور روز توڑتے ہیں، کچھ نہ کچھ توڑتے ہیں، اور جب مکمل نہیں ٹوٹتی، نکلنے کی راہ نہیں بنتی، کہتے ہیں چلو بقیہ کل آ کے توڑیں گے، اور جب وہ کل آتے ہیں تو وہ دیوار پہلے کی طرح پھر ہو چکی ہوتی ہے، پھر وہ آتے ہیں، پھر وہ توڑتے ہیں، اور شام کو کہتے ہیں چلو بقیہ کل آ کے توڑیں گے، لیکن جب وہ اگلے دن پلٹ کے آتے ہیں تو وہ دیوار ویسے کی ویسے پھر سے مکمل نظر آ رہی ہوتی ہے۔ پھر وہ روزانہ یوں کہتے ہیں اور روزانہ واپس جاتے ہیں تو اگلے دن دیوار مکمل نظر آتی ہے، لیکن جب قیامت کا وقت قریب آئے گا نا تو یہ لوگ کہیں گے چلو اب چلتے ہیں، انشاءاللہ بقیہ کل آ کے توڑیں گے۔ انشاءاللہ کے ساتھ جب وہ کہتے ہیں، فرمایا اس سے اگلے دن وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ پوری دنیا میں پھیل جائے گی، اور دنیا میں وہ تباہی مچا دیں گے، دنیا کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ نے
اس امت کے لیے یا اس دنیا کے لیے یوں سمجھیے کہ ایک بہت بڑا احسان کیا کہ سد اسکندری بنائی، جس کے بعد سے یہ امت ان ظالموں سے محفوظ ہے، جب تک رب کا حکم نہیں ہوگا تب تک وہ دیوار ٹوٹ نہیں سکتی۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن مجید میں پوری تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں ہمارے لیے کیا درس ہے؟ ہمارے لیے اس میں کئی درس ہیں کہ دیکھو اللہ کے بادشاہ ایسے بھی ہوئے ہیں کہ پوری دنیا پر حکومت ملنے کے باوجود بھی بندگی رب ہی کی ان کو پسند آ رہی ہے۔ آج کل کے بادشاہ تھوڑا سا اختیار مل جائے تو پتہ نہیں خود کو کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے لیے درس یہ ہے کہ جتنی بھی بادشاہی ملے وہ رب ہی کی عطا کرتا ہے، بندے کا اس میں کوئی کمال نہیں ہوتا۔ جتنے بھی پیسے آ جائیں، جتنا بھی اختیار آ جائے، جتنے بھی رابطے ہوں، جتنا بھی تعلق ہو، جب بندے کی یہ سوچ ہوتی ہے نا یہ دیا ہوا میرے رب کا ہے، تو پھر اللہ اس میں برکت بھی عطا فرماتا ہے اور اس کو قرآن کا حصہ بھی بنا دیا کرتا ہے۔ اور اگر بندہ پھر دنیا میں اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرنا شروع کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو عبرت کا نشان بھی بنا دیا کرتا ہے۔ فرعون کا آپ نے واقعہ سن لیا، نمرود کا آپ نے واقعہ سن لیا، قارون کا انجام آپ نے سن لیا، اور کئی ظالم بادشاہ ہیں جن کو دنیا جانتی تو ہے لیکن لعنت کرنے کے لیے جانتی ہے، لیکن جو رب کی عبادت کرنے والے بادشاہ تھے رب کریم نے ان کے ذکر خیر کو دنیا کے اندر جاری فرما دیا ہے۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ اس لحاظ سے بھی ان کی بڑی عظمت ہے کہ اللہ نے ان کو ساری دنیا پر بادشاہی عطا فرمائی، فہم و فراست بھی عطا فرمائی، اسباب و اختیار بھی عطا فرمایا، اور انہوں نے اس اسباب کو، اس اختیار کو اس کائنات کی بہتری کے لیے استعمال کیا۔ یعنی ایک تو رب کی عبادت اور دوسری خلق کی خدمت، یہ دو وصف جس کے اندر جمع ہو جاتے ہیں نا وہ بڑا مقدروں والا ہوتا ہے، جس کو رب کی عبادت بھی نصیب ہو جائے اور خدمت خلق بھی نصیب ہو جائے۔ یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، اللہ کی مخلوق کے دکھ درد میں شریک ہونا، ان کی آزمائشوں کا مداوع کرنا، ان کی پریشانیوں کا حل کرنا، یہ بھی رب کو پسند ہے، اور جو یہ کرتا ہے اللہ کریم اس کو بڑی شان عطا فرماتا ہے۔ اور بھی کئی مدنی پھول اس میں سے الحمدللہ حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن دو لفظ ہی کافی ہیں اگر اثر کریں تو۔